الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 24 گھنٹے کی زندگی گزرتی تھی اس حوالے سے ہمارا ایک ترتیب چل رہی تھی۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پینے میں کیا عادت تھی، مشروبات میں کیا آپ علیہ السلام کی عادت طیبہ تھی، کیا چیز پیتے تھے، پانی پیتے تھے تو کیسے پیتے تھے، آج انشاءاللہ اس چیز کا بیان ہوگا۔ پھر آگے کھانے کا بیان آئے گا اور پھر لباس کا بھی آئے گا۔ یہ ساری ترتیب نبی علیہ السلام کی انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سے پانی پینا زیادہ خوشگوار ہے اور خوب سیر کرنے والا ہے اور حصول شفا کے لیے اچھا ہے۔ ظاہر ہے یہ یوں سمجھ لیجئے میڈیکلی بھی اور سنت کے اعتبار سے بھی 3 دفعہ یعنی 3 مرتبہ اگر سانس لیا جائے تو یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اس سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں پانی پینے میں بھی ایک خوشگوار، اور واقعتاً آپ جب ایسے پیتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا استعمال ہو رہا ہے، اور جب آگے آئے گی بات جب دوسرے طریقے سے پیتے ہیں تو پھر وہ چیز سامنے نہیں آتی۔ دوسری حدیث میں وارد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو پیالے میں سانس نہ لے بلکہ پیالے سے منہ ہٹا لے، سانس لینا ہو ہٹا کے پھر پانی پیا، پھر سانس پھر ہٹا لیا، اس طریقے پر۔ نبی علیہ السلام کو کون سا پانی زیادہ پسند تھا؟ آپ علیہ السلام کو سرد اور شیریں پانی زیادہ محبوب تھا، تازہ پانی اور میٹھا پانی جسے کہا جاتا ہے بہت محبوب تھا۔ کھانے کے بعد پانی پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں ہے، خصوصاً اگر پانی گرم ہو یا زیادہ ٹھنڈا ہو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کھانے کے بعد یہ پینا نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، اور خصوصاً ایسا پانی جو بہت زیادہ گرم ہو یا ایسا پانی جو بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، یہ تو بالکل ہی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکان ہونے پر اور کھانا یا پھل کھانے پر اور جماع وغیرہ کے بعد یا غسل کے بعد پانی پینے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام تھک جاتے تھے، زیادہ چلنا جسے کہا جائے ورزش کہہ لیں، تو ورزش کے فوراً بعد تھکان زیادہ تھک گئے ہیں تو 5-10 منٹ کا بریک لے کے آرام کر کے پھر آپ پانی پئیں۔ اسی طرح پھل کے فوراً بعد، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ پھل کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھا نہیں، منع نہیں فرمایا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے منع کر دیتے کہ مت پیو، پھر تو ظاہر ہے وہ حکم ہو جاتا، آپ علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، اچھا نہیں سمجھا۔ جماع کے بعد جب مخصوص تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بعد فوراً پانی پینا، یہ بھی آپ علیہ السلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ غسل کے فوراً بعد پانی پینا، اس کو آپ علیہ السلام نے اچھا نہیں سمجھا۔ باقی اگر کوئی آدمی پی رہا ہے، پھل کے بعد پانی پی رہا ہے یا کھانے کے بعد پانی پی رہا ہے یا تھکاوٹ ہو گئی پانی پی رہا ہے تو پی سکتا ہے، کوئی شرعی حکم اس پہ یعنی نازل نہیں ہوگا، اس پہ یہ نہیں لگے گا کہ بھئی شرعی حکم آپ نے توڑ دیا ہے۔ اچھا نہیں سمجھا تو ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہے، اگر کچھ تھوڑی بہت بھی بہتری ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کو ضرور اچھا سمجھتے، تو بچنا چاہیے۔ احادیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانی چوس چوس کر پیو اور غٹ غٹ کر کے مت پیو، جیسے اب وہ ترتیب آ گئی ہے، وہاں پی رہے ہیں تو ساتھ آوازیں بھی نکلتی ہیں ہم لوگوں کی، اور جناب والا پھر وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب اس سے وہ پانی کی وہ اثر بھی نہیں رہتا، اور میڈیکلی بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ فوراً آپ پانی غٹ غٹ کر کے پی لیں۔ تو چوس کے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چکھ چکھ کے پئیں، پہلا گھونٹ 2-4 گھونٹ بڑے، 2 گھونٹ، پھر 2-4 گھونٹ بڑے، پھر اگر تھوڑا زیادہ پینا ہے تو پھر تھوڑا زیادہ پی لیں، اس طریقے پر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پینے کی چیز کسی مجلس میں تقسیم کرتے تو حکم دیتے کہ عمر میں جو بڑے لوگ ہیں لوگوں سے شروع کیا جائے، جو عمر میں زیادہ ہیں ان سے شروع کیا جائے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب مجلس میں کسی پینے کی چیز کا دور چل رہا ہوتا اور بار بار پیالہ آ رہا ہوتا تو دوسرا پیالہ آنے پر اس کو اسی جگہ سے شروع کراتے جہاں پہلا دور ختم ہوا تھا۔ یعنی ایک ترتیب وار جب چلتی ہے تو مجلس کے آداب میں سے، تو جہاں ختم ہوا تھا وہیں سے آپ دوبارہ شروع کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کو کوئی چیز پلاتے تو آپ خود سب سے آخر میں نوش فرماتے اور فرماتے ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے، پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک بیٹھ کر پانی پینے کی تھی، اور صحیح روایات میں آپ سے منقول ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع فرمایا ہے، نیز ایک ہاتھ سے بھی پینے کو منع فرمایا ہے۔ اصل یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے اور بیٹھ کر پیتے تھے، لیکن ظاہر ہے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ حضرت علی نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر پانی پیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ٹانگوں میں تکلیف ہے، درد ہے، کرسی نہیں ہے اور کئی عذر ہوتے ہیں، تو اس جگہ میں آپ کھڑے ہو کے پی لیں، لیکن اس کو معمول بنا لیا جائے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر سے عرض کر دوں، باقاعدہ جو میڈیکل لائن یا جو طب کے لائن ہے یا جو حکمت کے لائن کے لوگ ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس سے پانی جو ہے نا وہ بعض دفعہ نقصان کا باعث بنتا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا، عادت بنا لینا، اور بیٹھ کر پانی پینے سے وہ میڈیکلی کوئی ترتیب ہوتی ہے کہ جب جاتا ہے پانی تو بڑی ترتیب سے جاتا ہے، کھڑے ہو کے پئیں گے تو وہ بے ترتیبہ پانی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں نبی علیہ السلام کی ہر عمل، ہر سنت میں خیر ہے، تو کوشش کرنی چاہیے اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کو حق تعالیٰ عنہ کوئی چیز کھلائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ تو ہمیں اس میں برکت عنایت فرما اور اس سے بہتر نصیب فرما۔ اور جب دودھ آپ علیہ السلام کو پیش کیا جاتا تھا تو آپ علیہ السلام پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور ہم کو اس سے اور زیادہ نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام بلا شبہ آپ شیریں اور سرد پانی کو پسند فرماتے تھے، آپ کے لیے دور سے ایسا پانی لایا جاتا تھا جو ٹھنڈا ہوتا تھا، چشمے کا جسے کہیں تازہ ہوتا تھا اور میٹھا ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے شہد میں پانی ملا کر نوش فرمایا ہے، اور علی الصبح یعنی صبح کے وقت آپ علیہ السلام پانی میں شہد ڈال کے نوش فرماتے تھے، اور جب اس پر کچھ وقت گزر جاتا اور کچھ بھوک معلوم ہوتی تو جو کچھ کھانے کی قسم موجود ہوتا وہ آپ کھا لیتے۔ یعنی گویا اس میں پتہ یہ چلا کہ شہد کے پانی میں اور کھانے میں تھوڑا وقفہ رکھتے تھے تاکہ بھوک لگ جائے۔ ظاہر ہے میٹھا انسان کے معدے کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا ہے، تو جب آپ کو وہ معدہ کھلتا دوبارہ بھوک کا آپ کو اشارہ مل جاتا تو پھر آپ کھا لیتے۔ حضور علیہ السلام دودھ کو پسند فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے کام آئے بجز دودھ کے۔ کھانے کے بعد دعا فرماتے تھے اللہم زدنا خیرا منہ۔ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کا یہ فرمان مقصد یہ ہے، دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے لیے اگر کھانا نہیں ہے صرف دودھ پی لیا ہے تو یہ کھانے کا بھی کام کرتا ہے اور پینے کا بھی کام کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کبھی خالص دودھ نوش فرماتے اور کبھی پانی ملا کر، یعنی بعض دفعہ اس کو لکھا ہے مفسر محدثین نے کہ لسی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو لسی نما آپ علیہ السلام بعض دفعہ، یا کچی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، پانی کے اندر دودھ کو ملا کے پی لیتے تھے اور یہ نوش فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آب زمزم کا ڈول لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑے ہو کر پیا، اس وقت اس جگہ بیٹھنے کا موقع نہ تھا۔ دیکھیں ساتھ تھوڑا سا بریکٹ میں ہو گیا، شمائل ترمذی کی روایت ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے تھوڑی بات واضح ہو گئی کہ اگر زمزم کا پانی آپ کو مل جائے تو اب یہ جو صحابی ہیں یہ نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس کہ آپ علیہ السلام نے پھر زمزم کا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ اب اسی سے عام پانی بھی کھڑے ہو کر نوش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ شرط لگا دی کہ اس وقت بیٹھنے کا کوئی موقع ایسا نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا۔ آج کل بہت سے احباب اس کو ایک سنت سمجھتے ہیں کہ بھئی کھڑے ہو کر پانی، زمزم کا خصوصاً کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے، یہ کوئی سنت عمل نہیں۔ آپ ظاہر ہے پانی مشروب کی بات چلے گی تو وہ چاہے زمزم ہو چاہے عام پانی ہو آپ اس کو
ایک آدھ دفعہ اگر آپ اس نیت سے کہ نبی علیہ السلام بھی ایک دفعہ کھڑے ہو کر آپ نے پیا ہے، اور چونکہ آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، موقع نہیں تھا، پی لیا آپ نے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ اس کو بھی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ دیکھیں ساتھ لکھا ہوا ہے، بعض کا قول ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا آب وضو اور آب زمزم کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ بعض کا قول ہے۔ اصل جو فقہاء ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی جو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، لیکن البتہ وضو کا جو پانی بچا ہوا ہوتا تھا، جو آپ علیہ السلام جس برتن میں وضو کرتے تھے، وہ برتن کا پانی جو بچ جاتا تھا تو آپ علیہ السلام اس کو کھڑے ہو کر پی لیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی بعض نے لکھا ہے آب زمزم بھی آپ علیہ السلام کا کھڑے ہو کر پی لیا کرتے تھے، لیکن جو شمائل ترمذی کی روایت ہے اس میں یہی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیا ہے۔ بہرحال اگر میں نے عرض کر دیا کہ کوئی کھڑے ہو کر بھی پیتا ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اسے، اور عمومی آپ علیہ السلام کا مزاج یہی تھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کر ہی پانی پیا کرتے تھے۔ خاص طور پر اب مجلس بیٹھی ہوئی ہے، زمزم کا پانی آیا، اس میں پھر آدمی کھڑے کر قبلے کی جانب رخ کرنا، اور پھر یہ ایسی کوئی ترتیب فی الوقت سامنے نہیں آئی، لیکن اگر کوئی کرتا ہے اس کو سنت سمجھ کے نہیں، ادب کی نیت سے کرتا ہے تو ظاہر ہے اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے پی لیں، دعا ثابت ہے، وہ آگے آئے گی زمزم کا پانی پینے کا، وہ دعا 100% ثابت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، تو باقی یہ جو ترتیب ہے اس پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ آگے جو لباس وغیرہ ہے، آرائش وغیرہ، انشاءاللہ وہ آگے ذکر کریں گے، پھر کھانا وغیرہ وہ بھی ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب